اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورۃ الانعام آیات 10 اور 11۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے تو پھر تو عذاب آ جاتا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا یا کسی کی تائید میں بھیجنا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بشر کی صورت میں ہی بھیجتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور تحقیق استہزیہ استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، برسول رسولوں سے، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہر قوم والوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ استہزاء کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا، ان کو پیغمبر حق ماننے کے بجائے شعبدہ باز، جادوگر اور مختلف قسم کے القاب سے ان لوگوں نے پکارا۔ اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جھٹلانے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے کا جو معاملہ ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے۔ یہ جو شیطان کی ایک روش ہے، اس نے ہمیشہ انسانوں کو خراب کیا اس لحاظ سے، تو اس کی یہ چال نئی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا۔ قوم عاد میں بھی، قوم سمود میں بھی، فحاق بالذین، پس گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جن لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ما کانوا بہ جس کے وہ تھے، یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو جھٹلایا کرتے تھے، اسی عذاب نے ان کو بالآخر آ گھیرا اور اسی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہوتا یہی رہا پچھلی قوموں میں بھی کہ ایک تو نہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، نہ رسول کی اطاعت کی، الٹا انہوں نے پیغمبروں سے یہی کہا کہ جس عذاب کا آپ ہم سے تذکرہ کرتے ہیں، جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب لے آئیں۔ بہت سی قوموں نے یہ مطالبہ کیا اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے، یہاں تک کہ اہل مکہ نے بھی یہی بات کہی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو آپ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں۔ تو یہ قوم کی بدبختی ہوتی ہے جب قوم خود مذاق اڑاتی ہے پیغمبروں کا اور عذاب کو خود مانگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت رہی کہ بہت سی قوموں میں اس طرح کے عذاب آئے کہ جن عذابوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک قوم کے علاوہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور 3 دنوں کے اندر اندر انہوں نے اس قدر استغفار کیا، توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ باقی جس بھی قوم کا فیصلہ ہو گیا عذاب کا، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو چلو، فی الارض زمین میں۔ اہل مکہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک مکہ سے یمن کی طرف جو ان کا سردیوں کا سفر ہوتا تھا، سورہ قریش میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور دوسرا سفر ان کا مکہ سے شام کی طرف ہوتا تھا۔ تو بہرحال ان اسفار میں بہت سی بستیاں رستے میں ایسی آتی تھیں کہ جن کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ان کے کھنڈرات موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سیروا فی الارض چلو زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا تھا عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلا دینے والوں کا، کہ اس سے پہلے بھی جن قوموں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی بندگی نہیں کی اور اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو بہت سی ایسی قومیں، بہت سے ایسے کھنڈرات، بہت سے ایسے واقعات سے یہ لوگ آشنا ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے اور یہ سفر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر یہ بھی اسی طرح کریں گے اور فرما برداری اور اطاعت کو قبول نہیں کریں گے
تو انہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب خاص طور پر اہل مکہ نے بھی اللہ سے عذاب مانگا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث رحمت تھی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس بات کی دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کر دینا جس طرح کہ سابقہ قومیں اور امتیں ایک ہی مرتبہ عذاب میں ہلاک کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بندگی اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔